نمبر موجود ہے 032280428580، اس پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ میں علامہ عطا المصطفیٰ صاحب سے حضور پوچھنا چاہوں گا، آپ سرکار حضرت امام علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور امت میں ان کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جی سامعین محترم، قبلہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بہت ہی اس سوال کو سمجھنا بہت ضروری ہے جی کہ تاکہ ہم اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو سمجھ کے اور ان کی لازوال جو قربانی ہے ان کو سمجھ کے اپنے فہم اور ادراک کے اندر اضافہ کر سکیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ رب العزت کے رازوں میں سے ایک راز ہیں، یعنی کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تمام زاویوں ان کو جانچنا چاہے تو انسانی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا اس قدر بلند اور بالا ہے۔ اقبال نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے بارے میں کہا تھا، درمیان امت آنکھ کے واں جناب، درمیان امت آنکھ کے واں جناب، ہم چوں حرف کل ہو اللہ در کتاب۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتی محمدیہ کے اندر کی ذات ہے کہ جس طرح قرآن کریم کے اندر سورہ اخلاص ہے، یعنی کہ سورہ کل ہو اللہ احد ہے، جیسے ان قرآن کریم کے اندر کل ہو اللہ کی یہ اس سورت کی اہمیت ہے، ایسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت امت محمدیہ کے اندر ہے۔ یعنی کہ جس طرح پوشیدہ راز، پوشیدہ اسرار اس کل ہو اللہ احد اس سورت کے اندر پائے جاتے ہیں، اس سورت کو سورت توحید بھی کہا جاتا ہے، جس طرح پوشیدہ راز اس سورت کے اندر پائے جاتے ہیں، ایسے ہی پوشیدہ راز، ایسے ہی پوشیدہ اسرار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے اندر ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے بارے میں اقبال علیہ الرحمہ نے ایک اور شعر کہا، کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنائے ذبیح عظیم آمد پسر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہستی ہے، ان کے والد گرامی جو ہیں وہ بائے بسم اللہ، یعنی کہ بسم اللہ شریف کی با ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام کائنات کے علوم کو قرآن کریم کے اندر رکھ دیا، اور قرآن کریم کے اندر جتنے بھی علوم ہیں ان سب کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر جمع کر دیا، اور سورہ بقرہ کے اندر جتنے بھی علوم و فنون ہیں اللہ رب العزت نے ان سب کو سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا، اور سورہ فاتحہ کے اندر جتنے بھی علوم و فنون ہیں ان سب کو اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھ دیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جتنے علوم ہیں ان سب کو بسم اللہ کی با کے اندر رکھ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ جو بسم اللہ کی با ہے وہ میں ہوں۔ کیا فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ کی با ہے وہ میں ہوں۔ اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے جو والد گرامی ہیں وہ کیسے قرآن کریم کے علوم کے اوپر مہارت رکھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ سارے جو علوم کا منبع قرآن پاک ہے اس کے اوپر کس قدر آپ عبور اثر رکھتے تھے۔ نائے ذبیح عظیم آمد پسر، یعنی کہ قرآن کریم کے اندر آیت مقدسہ ہے وَفَدَيْنَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، رب العزت نے فرماتا ہے کہ ہم نے قبول کر لیا آپ کی طرف سے ذبح عظیم کو۔ ہوا یوں کہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی آپ کی گردن کے اوپر، تو وہ چھری نہ چلی بلکہ اللہ رب العزت نے دمبا بھیج دیا، وہ دمبے کے گلے کے اوپر چھری چل گئی۔ اب دیکھیں جو اہل نظر ہوتے ہیں، جو اہل فکر ہوتے ہیں، علامہ اقبال نے اس آیت کا جو مصداق نکالا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اسماعیل کی قربانی کے بدلے وہ دمبا نہیں بلکہ یہاں پہ جو عظیم قربانی اللہ رب العزت نے قبول کی ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔
وہ یعنی 14 کہ طبق کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ تعالیٰ یہ قربانی تو ہو چکی ہے لیکن مجھے دکھائی جائے، اللہ تو جب وہ 14 طبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے گئے، جن میں جب آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو دیکھا تو آپ نے کہا واہ حسین. اللہ تعالیٰ سے پوچھا یہ کون سی ہستی ہے یا اللہ تعالیٰ یہ کون سی ہستی ہے؟ تو جب آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام آپ دعائیں کرتے ہیں یہ اسی سے انہی کی ہستی آپ جس کی آخر نبی کی آپ دعا کرتے ہیں ان کے خاندان سے یہ حضرت امام حسین ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے اس کو ہم زیادہ تر جو علماء کرام کہتے ہیں ہمیں جب بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام آئے تو واہ حسین کہنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے. جی 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 علامہ صاحب. تو جی یعنی کہ آیت مقدسہ کا جو مصداق ہے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کی شخصیت ہر چیز کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس نظر آتا ہے. یعنی کہ آپ کی ہر ادا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ کے معاملات، آپ کے آمد الناس سے گفتگو اور جو آپ کی عادات تھی، جو آپ کی اطوار تھی، ان سب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں جھلکتی تھی. اب جب بندہ کو مسلمان ہوتا ہے اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ سب چیزوں سے بڑھ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت نہ کر لے. اگر اس کے دل کے اندر رائی برابر بھی کوئی اس میں ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، کسی اور کے لیے محبت پیدا ہو گئی تو اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے محبت کی، میری اہل بیت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی. اب دیکھیں کہ ایمان کے زاویہ یہاں پہ یہ آ گیا ہے، جس دل کے اندر امام حسین کی محبت ہوگی ایمان والا وہی دل مانا جائے گا. لیکن جس دل کے اندر امام حسین کے بارے میں ذرا سی بھی کوئی عداوت آ گئی تو پھر اس بندے کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اس بات سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کی امت میں اہمیت کا اندازہ لگایا. اچھا علامہ عطا المصطفیٰ صاحب، کیونکہ آج ہمارے جو پروگرام کا ٹاپک ہے وہ محرم حرام کی فضیلت ہے، یہ محرم حرام کی کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ محرم الحرام یہ یعنی کہ جہاں سے جب سے ہماری کائنات بنی ہے، جی جی، جب سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے اس وقت سے ہی اگر یعنی کہ تاریخ کے شفاہد کو دیکھا جائے، تاریخ کے پہلو کو دیکھا جائے تو 10 محرم الحرام کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے. کیونکہ ہماری جو کائنات جس وقت اللہ رب العزت نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا تو وہ جو دن تھا وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس دن توبہ قبول ہوئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کے باہر آئے تو جو دن تھا وہ دن بھی محرم الحرام کا دن تھا. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے جس وقت نجات ملی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. 10 محرم الحرام یہ اپنے اندر بہت زیادہ واقعات کو تاریخی حیثیت رکھتا ہے. جی بالکل، جی کوئی شک نہیں اس میں.